نماز کا مسنون طریقہ قرات۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ نماز فجر میں تلاوت فرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں نماز فجر میں سورہ کاف، سورہ مؤمنون اور سورہ تکویر پڑھی۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت فرمائی، یعنی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز فجر میں تلاوت سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں کیا تلاوت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت جیسے سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں سورہ اعلیٰ بھی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں سری بغیر آواز بلند کیے قرات کرتے تھے۔ اور نماز مغرب میں کیا قرات کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں نماز مغرب میں سورہ طور اور سورہ مرسلات اور سورہ آراف پڑھی۔ نماز عشاء میں تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں سورہ 3 بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تم جماعت کراؤ تو سورہ شمس، سورہ لیل اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرو۔ نماز میں اگر ہمیں شیطانی وسوسے آئیں تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ نماز میں شیطانی وسوسے کا علاج حدیث کی روح سے، نماز میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب 3 بار تتکاریں، یعنی تھو تھو کریں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔